شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت امام حسین کے خطبات اور مکتوبات کا آغاز مدینہ سے ہی ہو جاتا ہے۔ آپ کا سفر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کی جانب تھا۔ اہل مدینہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں ہی رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ شہادت کا یہ سفر کربلا پہنچ کر مکمل ہوگا اور ہر دور کا حقیقت پسند اور سچائی کا متلاشی کربلا سے روشنی حاصل کرے گا۔ یزید کا پیغام بیعت مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے ذریعے آیا۔ اس وقت امام علی مقام مسجد نبوی میں تھے۔ ولید کا پیغام تھا، ایک حساس مسئلہ درپیش ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی تشریف لے آئیے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید سے ملے تو اس نے یزید کی بیعت کا معاملہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ جیسا شخص کسی صورت بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ گویا امام علی مقام یزید کی بیعت اور اس کی حکومت کو غیر قانونی سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی حکومت کے خلاف اپنے انقلاب موقف کا مکمل اظہار کیا۔ ایوان و انصار کی کمی، لوگوں کی بے وفائی اور عوام الناس پر چھائے خوف و ہراس کو جانتے ہوئے اس راستہ کا انتخاب کیا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک و پاکیزہ خون رائے گا نہیں گیا، اور اپنی وسیع پروپیگنڈا مشینری کے باوجود حکمران اسے چھپا نہ سکے۔ ولید بن عتبہ سے ملاقات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ حکمرانوں نے بیعت کے سلسلہ میں تصادم کے راستے کی ابتدا کر دی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ روانگی کا فیصلہ کر لیا اور روانگی سے قبل قبر رسول کی زیارت کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، یا اللہ، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں۔ جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے آگاہ ہے۔ میں نیکی اور بھلائی سے پیار کرتا ہوں اور برائی سے نفرت۔ اے ذوالجلال والاکرام، اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ راہ پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا اور خوشنودی ہو۔ مدینہ منورہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے فیصلے کی اطلاع پر جب اہل مدینہ کی کچھ مقتدر شخصیات نے آپ کو بیعت جدید کا مشورہ دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے والد گرامی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے اپنے مارے جانے اور اسی طرح میرے مارے جانے کی اطلاع مجھے بھی دی تھی، اور والد محترم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری قبر ان کی قبر کے نزدیک واقع ہوگی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو معلوم ہے میں اسے بے خبر ہوں؟ خدا کی قسم، میں کبھی ذلت اور پستی برداشت نہیں کروں گا، اور جب میری والدہ فاطمہ الزہرا روز قیامت اپنے والد سے ملیں گی تو ان کے حضور اس سلوک کی شکایت کریں گی جو امت رسول نے اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روا رکھا، اور جو کوئی اولاد فاطمہ الزہرا کو اذیت پہنچا کے جناب فاطمہ الزہرا کو رنجیدہ کرے گا وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو آپ کے سفر کی اطلاع ملی تو وہ فرمانے لگی، اس طرح عراق کی سمت روانہ ہو کر مجھے غمگین نہ کیجیے، کیونکہ میں نے آپ کے نانا رسول خدا سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین عراق میں کربلا پر شہید کیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے ماں، یہ نہ سمجھیے کہ اس معاملے سے صرف آپ آگاہ ہیں، میں خود آپ سے زیادہ واقف ہوں۔ میں ظلم و ستم اور دشمن کے نتیجے میں مارا جاؤں گا اور میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل نے چاہا کہ میرے اہل حرم اور رشتہ دار بے وطن ہوں، میرے بچے ذبح ہوں، قیدی بنائے جائیں اور انہیں زنجیروں میں جکڑا جائے، اور وہ مدد کے لیے پکاریں، وہ کوئی ان کا ناصر و مددگار نہ ہو۔ محترم ناظرین، مدینہ سے مکہ کی جانب روانگی کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نامہ تحریر فرمایا اور مہر لگانے کے بعد اسے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے سپرد کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو اس کی طرف سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت اور دوزخ حقیقت ہیں اور روز جزا میں شک نہیں ہے، اور اس روز یقیناً اللہ تمام اہل قبور کو زندہ کرے گا۔ توحید، نبوت اور قیامت کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کے بعد اپنے اس سفر کے مقاصد ان الفاظ میں بیان کیے، مدینہ سے میرا نکلنا خود پسندی اور تفریح کی غرض سے ہے، اور نہ فساد اور ظلم و ستم میرا مقصد ہے۔ میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دوں، اور یوں اس انجام دہی میں اپنے نانا اور اپنے والد گرامی کی سیرت کی پیروی کروں۔ اب اگر کوئی میری دعوت کو حق سمجھ کر قبول کرے تو اس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اگر میری دعوت مسترد کر دے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور ان افراد کے درمیان فیصلہ کرے، اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
اے برادر، یہی آپ کے لیے میری وصیت ہے، اور میری توفیقات تو صرف اللہ کی جانب ہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب مجھے پلٹنا ہے۔ بنی ہاشم کے نام بھی آپ نے ایک خط لکھا کہ حسین ابن علی نے مکہ سے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ اور بنی ہاشم کے دوسرے افراد کے نام یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے محمد بن علی اور ان کے ہمراہ رہنے والے بن ہاشم کے دوسرے افراد کے لیے، اما بعد جو کوئی اس سفر میں میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا، اور جو مجھ سے علیحدہ رہے گا وہ کبھی کامیابی حاصل نہ کر سکے گا، والسلام۔ کوفہ میں حضرت امام حسین نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو متعین فرمایا۔ انہوں نے کوفہ کے حالات دیکھ کر ایک خط آپ کی خدمت میں ارسال کیا، جس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا: میں نے آپ کے سپرد جو کام کیا تھا، آپ بلا خوف و خطر اسی سمت میں بڑھتے چلے جائیے۔ طبری نے تحریر کیا ہے کہ 9 محرم جمعرات کا دن عصر کے وقت عمر بن سعد نے حملے کا حکم دیا اور اس لشکر نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے باہر تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے ہلکی سی نیند میں تھے۔ جب حضرت زینب نے لشکر کا شور سنا تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تشریف لائیں اور عرض کیا: اے بھائی، دیکھیے دشمن خیموں کے قریب آ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا اور پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا: میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے جو مجھ سے فرما رہے تھے کہ میرے فرزند، تم جلد ہی میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے بعد اپنے بھائی حضرت عباس نے فرمایا: میں تم پر قربان جاؤں، سوار ہو کر جاؤ، ان سے ملو اور پوچھو کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس 20 آدمیوں کے ساتھ دشمن کی طرف گئے اور ان کے قریب جا کر ان سے آگے بڑھنے کا سبب دریافت کیا۔ سپاہیوں نے جواب دیا: امیر کی طرف سے تازہ پیغام آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یا تو آپ لوگ بیعت کریں، بصورت دیگر اسی وقت جنگ شروع کر دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب لانے پر آپ نے فرمایا: ان کے پاس واپس جاؤ اور ممکن ہو تو اس ایک رات کی مہلت مانگ لو اور جنگ کو کل صبح تک ٹال دو، تاکہ آج کی رات ہم اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں بسر کریں۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت سے دعا اور استغفار کس قدر پسند ہے۔ عاشور کے دن جب جنگ نے شدت اختیار کر لی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل فرمایا: اے معزز لوگوں کی اولاد، صبر و تحمل سے کام لو، موت تو صرف ایک پل ہے جس کے ذریعے تم سختی اور مشکلات سے گزر کر وسیع و عریض جنت اور اس کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں تک پہنچ جاؤ گے۔ تم میں سے کون ہے جسے یہ بات پسند نہ ہوگی کہ وہ ایک قید خانے سے نکل کر محل میں منتقل ہو جائے؟ یہ موت تمہارے دشمنوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے انہیں کسی محل سے نکال کر قید خانے اور عقوبت گاہ میں ڈال دیا جائے۔ میرے والد گرامی نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اور موت ایک پل ہے جو مومن کو جنت میں، کافر کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی مجھے جھوٹ کبھی بتایا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔